پورے کے پی میں کنونشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نئے جو پاکستان تحریک انصاف میں لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور ہم ایک دو روز میں پشاور اور اسلام آباد کے پریس کلب میں جو ہے ان کی دائمی شمولیت کی پریس کانفرنسز کرائیں گے۔ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کا تعلق JUI، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی سے ہیں۔ جتنے بھی حضرات آ رہے ہیں ان تمام کے آمد سے قبل پارٹی کی پالیسی ہے کہ مقامی جو تنظیمیں ہیں اضلاع کی ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور جس کے بعد ان کو اوکے کرنے کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کرنے ہیں۔ انشاءاللہ پارٹی کی ڈائریکشن کو فالو کیا جائے گا۔ اچھا، شیر افضل مرغت صاحب، آپ کے اوپر ایک اور FIR درج ہوگی، تقریباً میرے خیال میں 8 FIR درج ہو چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں آ کر آپ کے بہنوئی گھر اور بہت کچھ نقصان آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، اور یہ جتنا نقصان آپ کو ہو رہا ہے اور اتنے آپ دیکھیے یہ نقصانات تو فیس کرنے ہوں گے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر آپ کی کسی سے نظریاتی اختلاف ہیں تو جو زورور ہوتا ہے، جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، وہ اپنا نظریہ آپ پہ توپنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف یہی میرا قصور ہے اور ان تمام لوگوں کا جو جیلوں میں نظر بند ہیں یا آج کل رکوش ہیں، مفرور ہیں، کہ وہ عمران خان کے نظریے پہ قائم ہیں، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اب اس کی قیمتیں جو ہیں مختلف اشکال میں ہم چکا رہے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تکالیف، یہ ظلم اور یہ جبر، یہ FIR صبح ہوتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ملک کے کسی حصے میں مجھ پہ FIR ہو گئی ہے۔ یہ FIR ہوتے رہیں گے، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ گھر گرایا پرواہ کوئی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ خان کے نظریے، خان کے خاص کے خاطر جب کہا کہ جان بھی قربان ہے، ایک عزم، ایک حوصلہ اور ایک ہمت اپنے اندر ہم نے جو ہے قائم کی ہوئی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہیں وہ یہ ہیں، اور میں بار بار کہتا آیا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی خان جب اندر ہیں تو آپ لوگ اندرونی اختلاف نہ رکھیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، JUI، استحکام، پارلیمنٹیرین جو نئی بنی ہے PTI فیروز خٹک صاحب کی، اور تمام سیاسی پارٹیاں اور پولیس اور عدالتیں اور ادارے اور یہ FIA، ڈپٹی کمشنر، سب کے ساتھ میں نے ایک جنگ چھیڑی، اور آپ سب دیکھتے ہیں، اور ان سب کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، سچائی پہ ہیں، اور یہ لوگ اتنا پریشان نہیں کر سکتے ہیں، نہ کبھی دی ہیں۔ لیکن خدا کی قسم یہ جو اپنے ٹانگیں کھینچتے ہیں، کل جو حامد خان نے میرے خلاف انٹرویو دیا ہے، اب بھائی پہلے اس سے پہلے وہ اینک والے جن نے دیا انٹرویو، نہ میں کسی کے خلاف بولتا ہوں، نہ میں ذکر کرتا ہوں، نہ حامد خان کا میں نے کبھی نام لیا ہے۔ تو بھائی پارٹی میں خان تو یہی کہتا ہے نا کہ متحد ہو کہ آپ میرے کیسز فائٹ کریں، تو کہاں سے ہمارے درمیان ہارمنی آئے گی؟ سوال کیا ان سے ہوا حضرت سے، اور جواب کیا دیا؟ میں خان کے احترام کے خاطر، چونکہ وہ گنجے شیطان اور ان کا ایک ہی گروپ ہے وکلا میں، ان کو سپورٹ کرنے کے خاطر جو ہے میرے خلاف اس نے انٹرویو دیا۔ حضرت خود بیٹری پہ چلتے ہو، اپنے کام سے کام کرو، رکھو۔ خان کو رہا کرا سکتے ہو، خان کی خدمت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی آپ جائے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیان دے، نواز شریف کے خلاف بیان دے، آپ کو دنیا میں ہی مل گیا خان کے خاطر۔ اور شبلی فراز صاحب بھی کہتے ہیں، اور ہمارے سیکرٹری جنرل عمر عیوب صاحب بھی کہتے ہیں کہ پبلک میں ہماری یہ نہ جانے چاہیے۔ میں خان کو آج بتاؤں گا اس شخص کو کیا پڑی تھی کہ میرے خلاف انٹرویو دے۔ نہ میرا کوئی آپ سے لینا دینا ہے، نہ میں آپ کے گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، نہ میرے سے کسی صنعت کی ضرورت ہے، نہ آپ کا میرے سے بھائی آپ کا میرے معاملات سے خان کی جن کیسز کی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں یا آپ کو بتاؤں؟
بے شک ایک دفعہ پھر بول لیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا جواب دوں گا کہ قبر تک نہیں۔ تھا کہ میں ایسے بندے کو اپنا منشی نہیں رکھتا، حالانکہ وہ بڑے لوگ سمجھتے ہیں بڑے استاد ہیں، وہ بڑے بڑے جج ان کے شاگرد ہیں، وکلاء ان کے